بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو بڑا جو آج بھی سارا دن اس پہ بحث و تمیز ہوتی رہی ہے ہوہکار ہر طرح سے، اور وہ عمران خان صاحب کو جو پچھلے 2-3 دنوں میں بیک ٹو بیک ایک دن 10 سال سائفر کے اندر سزا ملی اور اگلے دن 14 سال توشہ خانہ کیس میں سزا ملی۔ اس کے اوپر پورا میڈیا جو ہے، چاہے سوشل تھا، چاہے مین اسٹریم تھا، یا پرنٹ میڈیا تھا، یا جو کالمز تھے، وہ تباہ آزمائی کرتے رہے، اپنے اپنے خیالات عالیہ سے اپنے اپنے قارئین کو اور دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو مستفید فرماتے رہے۔ اس چیز میں مجھے بڑی ایک کلیئرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہے ان کو سیاسی طور پہ اس کا نقصان نہ ہو، اور جو نہیں ہوگا اس کی میں ابھی بتاؤں گا ذکر، وہ میرا جو دوسرا موضوع ہے جو ان کے بیانیے کے بارے میں ہے، وہ اس کے اندر میں کور کر لوں گا۔ لیکن عمران خان صاحب کی ذات مبارکہ کے ساتھ یہ جو جڑے الزامات ہیں، وہ ان کی شخصیت کے ساتھ ہمیشہ ہی جڑے رہیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اچھائیاں اور برائیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد الجناح کے بارے میں بھی میری بہت ہی وسیع ان کے بارے میں مطالعہ ہے، اور میں اب تو یہ مطالعہ کرتا ہوں کہ میں ان دیکھوں کہ میں غلطیاں کہاں تھیں، یا کمزوریاں، انسانی کمزوری کہاں تھیں، بشری کمزوری کہاں تھیں۔ کتنی دفعہ انہیں جھوٹ بولا، کتنی دفعہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑا، کتنی دفعہ انہیں غلط سیاسی فیصلہ کیا، کتنی دفعہ انہوں نے کوئی اخلاقی طور پہ کوئی برائی کی، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کے اندر اس خلاف اسلام تھی، اور وہ موجود ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو شخصیت یا تو اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کے تناظر میں دیکھی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو پوری زندگی توشہ خانہ سائفر کا جو نظام، جو کیس ہے، چاہے 190 ملین پاؤنڈز کا جو ریاض ملک صاحب کو انہوں نے جو حاتم طائی بن کے سخاوت کے ساتھ مملکت خداداد اسلامیہ کا پیسہ دے دیا، اور ایک القادر ٹرسٹ جو ہے وہ لیا، یا کچھ زمینیں لے لی اور کچھ ان سے مالی منفعت لے لی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کی زندگی کا حصہ ہے، اور پھر اور بھی چیزیں نکلتی رہیں گی، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ان کی زندگی کے اندر ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ توشہ خانہ تو ان کے اقتدار کے زمانے میں ان کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کا ایک لیٹر ہے، جو کہ شاید سپٹمبر 2020 میں لکھا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اپنے ہی ان کے محتاط کا۔ اب یہ اتنی بڑی ڈاکومنٹ ہے کہ آپ کے اپنے وقت میں جب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا سورج نصف نہار پہ ہے، اور ایک ملٹری، آپ کا ڈپٹی ملٹری سیکرٹری آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ ایک انتہائی پیش قیمت ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک جیولی سیٹ آیا ہے، جو کہ آپ کے گھر پہنچا ہے اور آپ نے جمع نہیں کرایا۔ تو پھر انہوں نے اطلاع دے کے کہا جی کہ اچھا پھر آپ یہ کر لیں، اور یہ اس کے نام کر کے اس کی ان کو جو قیمت لگوا دیں۔ لمبی بحث ہے کہ میں اس میں جو وہ ایک قانونی چیز ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کیا ٹھیک ہو یا کیا غلط ہوا، لیکن پہلی بات ہی بڑی عجیب و غریب ہے کہ عمران صاحب جیسی شخصیت جو ہے، وہ اس ناطے سے ان کا کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ وہ ایک پیش قیمت ایک تحفہ دیکھ کے ان کا دل پسیج جائے اور وہ پھسل جائیں، یہ ایک انہونی سی بات ہے جو عمران خان صاحب کے معاملے میں کوئی فٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، اب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کا جو تقابلی جائزہ ہے اپنا، خود ہی نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے پسند فرمایا ہے۔ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ جی میرے انٹر پارٹی الیکشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے دیکھیں، باقی پارٹیوں کو دیکھیں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب، آپ تو جس ہائی مورل پیڈسٹل پہ صاف چلی شفاف چلی کھڑے تھے، تو آپ تو حضرت ابو بکر کی طرح کہتے کہ بھائی لوگوں، میں نے اپنی دکان بند کر دی ہے تاکہ گاہک یہ سمجھ کے نہ آئے کہ خلیفہ وقت میں آ رہے ہیں۔ آپ سے تو توقع تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ یا عمر، ہمیں بھی مال غنیمت سے ملا ہے ایک کپڑا، ہمارا تو کپڑا پورا نہیں ہوا، آپ ایک پورا سوٹ تان کے کھڑے ہیں اس کپڑے میں سے۔
تو بتایا کہ میرے بیٹے کو بھی اتنا ملا، مجھے ملا، تو ہمارا کسی کو پورا نہیں ہوتا تھا تو میرے بیٹے نے مجھے دیا. یہ خلیفہ وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اٹھا لو، پکڑو، اغوا کرو، یا اسے پوچھو کہ جی علی سے پہلے پوچھ کے آؤ، یا عثمان سے پوچھ کے آؤ، یا فلاں سے پوچھ کے آؤ. یہ نہیں کہا. آپ جب یہ کہتے ہو کہ جی توشہ خانہ زرداری نے بھی کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے، آپ جب یہ کہتے ہو جی کہ یہ پھگوڑے یہ قانون سے بھاگتے ہیں، قانون کے سامنے نہیں کرتے، جب آپ مینٹینیبلٹی اور آپ عدالتوں کے انصاف کے نظام میں روڑے اٹکاتے ہو، بھاڑ میں جائے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے گل سڑ چکا ہے. بھاڑ میں جائے کہ وہ نہ آئین کی پرواہ کرتا ہے، نہ قانون کی پرواہ کرتا ہے، اور کسی کو انصاف نہیں دے سکتا. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کا اپنا کٹٹ کیا رہا ہے. آپ اپنے کیسز کو نواز شریف صاحب کے کیسز کو ملا لیں، قطع نظر اس کے کہ یہ چوریاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی، ثابت ہوں گی نہیں ہوں گی، آپ کے بارے میں عدالتوں کا کیا رویہ رہتا ہے، آپ کو بے گناہ پاتے ہیں، وہ رہا کر دیتے ہیں، کر دیں. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے اپنا مقابلہ جو ہے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا کسی اور سے کرانا شروع کر دیا، جن کے بارے میں آپ کی رائے جو تھی انتہائی گری ہوئی تھی اور مغلظات سے بھری تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا مقابلہ ان سے کراؤ، ان کا بھی توشہ خانہ کا حساب لو، میرا بھی توشہ خانہ کا حساب لو، ان کی چوری کا بھی حساب لو، میری چوری کا بھی حساب لو. انہوں نے بھی یہ سائفر کے کاغذ لہرائے تھے، انہوں نے بھی قومی راز افشا کیے تھے، میں نے بھی کیے ہیں، دونوں کا مقابلہ کرا لو. اب باقی رہ گیا بیانی کی بات. تو میرے نزدیک تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کالم لکھ تھک گیا ہوں، ویلو کیے ہیں کہ منشور میں کیا رکھا ہے. اسی طریقے سے میرے نزدیک بیانیے میں کیا رکھا ہے. بیانیہ پاکستان میں ایک ہی ہے. اگر آپ کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے تو آپ کا سیاسی بیانیہ ہے. اگر آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہے تو آپ کا سیاسی بیانیہ نہیں ہے. دیکھیں جی، بیانیہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس سیاسی بیانیہ تو کوئی ہے نہیں. پھر دوسری مجھے اس بات کی بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، خوشی نہیں، اطمینان ہوتا ہے کہ فائنلی یہ جب مجھے سننے کو ملتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے جو کیس کیا کام، یہ تو نواز شریف نے بھی کیا ہے، زرداری نے بھی کیا ہے. بھائی وہ تو چور تھے. آپ کے بارے میں تو میں خود آپ کا مداح رہا ہوں، بڑا 16 سال مداح رہا ہوں. ٹی وی پہ جب بھی آتا تھا تو میں یہی کیا کرتا تھا. حقیقت ہے، یہ میری دلیل تھا. پوچھے پرانے جتنے ہمارے دوست ہیں کہ فضل اللہ نیازی کیا دلیل ہوتی تھی کہ یہ پارٹی لیڈر جو ہے، اس کی پارٹی کے اندر بھی لوگ ہوں گے خراب کام کرنے والے، لیکن عمران خان صاحب کی ذات پہ انگلی نہیں رکھی جا سکتی. جب انگشت رمائی ہو گئی تو بہت کچھ عمران خان صاحب کا ڈیمیج ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں کسی اور تناظر میں، ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں، وہ یہ کہ یہ جتنے الزامات ہیں عمران خان صاحب کے 3-4 بڑے کیسز ہم چن لیتے ہیں، جتنے بھی ہیں، اور چلو 3 چن لیتے ہیں. توشہ خانہ کا لے لیتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ سے لے لیتے ہیں، سائفر کا لے لیتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ یہ کام تینوں کے تینوں نواز شریف نے کیے ہیں. القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی نواز شریف صاحب اور مرحوم کلثوم نواز صاحبہ ہیں. سائفر جو ہے نواز شریف صاحب نے لہرایا تھا. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نہیں دیے تھے، نواز شریف صاحب نے دیے تھے. توشہ خانہ میں یہ گھڑی بیچی، جعلی رسیدیں بھی چھوڑ دے، سارے معاملات چھوڑ دے. عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا فرمودات عالیہ فرماتے؟ میرا یہ سوال تحریک انصاف کے اندر بہت ہی زیرک اور بڑے اچھے، بڑے سلجھے ہوئے سلیقہ شعار ہے، خوبصورت گفتگو کرنے والے ہیں، اس کا تحمل کے ساتھ جواب دے دیں کہ عمران خان صاحب کو اس ٹائم فریم سے نکال کے 4-5 سال پہلے کے ٹائم فریم میں لے جائیں اور نواز شریف کی حکومت دے دیں، اور 2021 میں یہ تینوں سکینڈل عمران خان کا، یا 2022 مارچ میں یہ تینوں 4-5 سکینڈل دے دیں. اور چھوٹے چھوٹے کام معاملات ابھی بھی بھگوڑا کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں. صحیح کرائسس یہ ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب بہت بڑے بحران کا شکار ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو میں نے کہا ہے کہ جو ان کا بیانیہ جو بروٹس کو نہیں بک سکا، مارک اینتھنی کو بک چکا ہے، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا سیزر کا.
اب اس بیانیے کو آپ عمران خان صاحب کی زندگی میں، عمران صاحب کی سیاسی زندگی میں ایک تحریک انصاف کا بندہ بتا دے جس سے اون کیا ہو. جب 9 مئی نہیں ہوا تھا تب بھی وہ کہتے تھے یہ لڑائی ہماری نہیں بنتی. جو تحریک انصاف کا لیڈر تھا علیحدہ مدوں میں، چاہے اسد عمر صاحب تھے، چاہے اسد کیسر صاحب تھے، چاہے پرویز خٹک صاحب تھے، چاہے نئے رنگروٹ پرویز الہی صاحب تھے، ایک ایک بندہ کہتا تھا یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو اس میں تفریق کرے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی بیانیہ، تحریک انصاف کا سیاسی بیانیہ یہ نہیں تھا، کہ کوئی بھی تھا تو یہ نہیں تھا، اور جو تھا وہ اتنا مقبول نہیں تھا. عمران خان صاحب کی مقبولیت جس کے ہم سارے مترف ہیں کہ اس کی فالوئنگ ہے، بڑی مضبوط فالوئنگ ہے، آج بھی ہے. تو جس بیانیے کے اوپر ہے وہ اس وقت اکلوتا عمران خان صاحب ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں جو ابھی میں ایک آپ کے جو اس کے اوپر پورا ایک جو 5-7 منٹ میں نے تباہ آزمائی کی ہے، اس میں نے یہی باتیں بار بار دہرائی ہیں، اور پھر اسی بات کو میں نے اجاگر کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن تکلیف اس بات کی ہے جو ان کا جو یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اور یہی ان کا سیاسی بیانیہ ہے، اس میں ایک بھی تحریک انصاف کا بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا، ایک بھی. میرا خیال ہے کہ آپ جب سے یہ شروع کیا ہے جنوری فروری مارچ 2022 میں بھی یہ اقتدار میں تھے اور اشارتاً کنایتاً جب یہ باتیں کر رہے تھے، تب بھی ان کے سارے قائدین نے شامل قریشی کیا اور پرویز خٹک کیا اور اسد کیسر کیا اور اسد عمر کیا، ہر بندہ شفقت محمود کیا، سارے کہتے تھے کہ آپ یہ بیانی نہ پکڑیں. چنانچہ انہوں نے کسی نے اس کی حقوق ملکیت جو پروپرائٹی رائٹ نہیں دیے ان کے بیانیے کو. چنانچہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تو کھڑا اوپر، لیکن آیا وہ بیانیہ جو ہے وہ چل پائے گا نہیں چل پائے گا. آج وہ جیل میں اکیلے ہیں، تحریک انصاف ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، وہ تنہا کھڑے ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وما علینا الا البلاغ.